جن لوگوں کا تو یہ موقف ہے ان سے اس وقت گفتگو نہیں ہے، میں نے عرض کیا اس میں، اس لیے کہ ہر شخص سے گفتگو کا صغرا کبرا مختلف ہوگا، دلیل مختلف ہوگی۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، جو شخص اللہ ہی کو نہیں مانتا اس سے آخرت کی بات کیا کرنی ہے؟ قرآن تو آخرت کے لیے دلیل لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے، اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے، هو علی کل شیء قدیر، هو بکل شیء علیم۔ کوئی شخص اس کو مانے تو آخرت کو بھی مان لے گا، کوئی اسی کو نہیں مانتا تو آخرت کو کیسے مانے گا؟ اسی طریقے سے جو پاکستان کے وجود کو غلط سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اب توڑ دینا ہی بہتر ہے، اس سے گفتگو کسی اور نہج سے ہوگی۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی وجہ سے خالص سیکولر سوچ کے تحت بھی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں پاکستان رہنا چاہیے، اور رہنا چاہیے کہ کیا مانی؟ کہ وہ باوقار ہے، اس کا رہنا ہو، اس کا جو برقرار رہے تو باوقار رہے، باعزت رہے، اس کی آزادی حقیقی آزادی ہو، در پردہ کسی سپر پاور کے ہاتھوں اپنی عزت کا سودا نہ کرا لیا گیا۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل سائنس کا طالب علم مجھے بتائے کہ کون سا راستہ ہے اس ملک کے بقا کا، اس کے استحکام کا، سوائے اس کے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ باقی اس وقت کی میری سوچ وہ نہیں ہے، اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں تو وہ بات بالکل مختلف زاویے سے شروع ہوگی۔ پاکستان قائم ہوا ہوتا تب بھی، نہ ہوا ہوتا تب بھی، پاکستان باقی رہے تب بھی، نہ رہے تب بھی، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بات یہاں سے شروع ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یہاں میکسیمم ہوں گے تو 10 کروڑ ہوں گے، ویسے یہ کہ 8.5 9 کی قریب تعداد ہے اصل ہماری، جبکہ بھارت میں کم سے کم 12 کروڑ، ورنہ عام طور پر جو فگر اب وہاں بتائی جاتی ہے 15 اور 16 کروڑ کی، ہم سے 1.5 ہیں۔ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا آخرت ان کے سامنے نہیں ہے؟ کیا موت انہیں نظر نہیں آتی؟ تو جہاں تک تو دین کے اساسات کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ پھر ڈیورنٹ لائن سے پار جو رہتے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں؟ اس سے بھی آگے دریائے آکسس کے پار جو رہتے ہیں کیا وہ، ان میں بھی ہے کچھ لوگ جن کو ابھی اپنا اسلام یاد ہے، ابھی بھولے نہیں ہیں۔ تو اسلام کا وہ جو ذمہ داری کا معاملہ ہے وہ ان تقسیموں سے بالا تر ہے۔ یہ مکانی اور زمانی فرق اور امتیاز اس میں کوئی بنیادی نوعیت کا فرق نہیں پیدا کرتے، بلکہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کسی ایک ملک میں ایک مسلمان بھی ہو تو اگر وہ واقعتاً اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنائے گا تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد بنائے اسی بات کو کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو۔ اس لیے کہ حضور نے تو جو کام شروع کیا تھا تنہا شروع کیا تھا۔ آپ کو کوئی بنی بنائی قوم تو نہیں ملی تھی، کوئی بنی بنائی امت نہیں ملی تھی، آپ نے تو جسے آپ کہتے ہیں کہ اسکریچ سے شروع کیا تھا، ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا تھا۔ در حقیقت یہ دوسری اپروچ جو ہے وہ ہے کہ جس سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب اس میں بھی آج کی میری یہ گفتگو اس اعتبار سے بالکل منفرد ہوگی کہ یہ جو 4 ورقہ آپ کو پہلے بھی دیا گیا، جمعے میں بھی تقسیم ہوا، اب پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اس کے جو صفحات ہیں 5 6 اور 7، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس کے ایک ایک حرف کے حوالے سے، تاکہ ایک ہوائی بات نہ رہے، آپ سب کچھ سن کر فوری طور پر تائید بھی کریں، کچھ تحسین بھی فرمائیں اور پھر کچھ یاد نہ رہے، یہ خلاصہ آپ کے پاس موجود رہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے دینی فرائض کو سمجھ چکا ہے کہ اسلام مجھ سے جو مطالبہ کرتا ہے، سب سے پہلا کیا ہے کہ میں خود اللہ کا بندہ بنوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، نمبر 2 اسی کی دعوت دوں،
اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. نمبر 3، دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین، غلبہ دین، تکبیر رب، جس کے لیے کہ ہم عام فہم بنانے کے لیے اصطلاحات استعمال کرتے رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کیے. حکومت الہیہ کا قیام، نظام اسلامی کا نفاذ، نظام مصطفیٰ کا نفاذ، یہ ساری اصطلاحات ہم مانی ہیں. یہ تیسری منزل ہے، چوٹی ہے یہ. اسی کے لیے جدید اصطلاح اسلامی انقلاب. تو دیکھیے یہ اب جو عبارت شروع ہو رہی ہے وہ اسلامی انقلاب کے لفظ سے. اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو. یہاں تک بات سمجھ لیجئے. اس میں جو میں نے آج دن میں گفتگو کی تھی، ایمان اس کا لب لباب ہے. ایمان کا حاصل کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے. انا للہ، ہم اسی کے ہیں. میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے. نمبر 2، میری زندگی کا نصب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. یہ اتنے موٹے الفاظ یہاں کیوں لکھے گئے؟ ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے کچھ اور لوگوں کے اور ہمارے نقطۂ نظر میں. ہمارے نزدیک بندہ مومن کا نصب العین انقلاب نہیں ہے. جہاں یہ کجی جائے گی بہت سی گمراہیوں کے دروازے اور امکانات پیدا ہو جائیں گے. نصب العین نہیں ہے. نصب العین کی سطح پر صرف ایک لفظ ہوگا، اللہ کی رضا اور اخروی نجات، اخروی فلاح. اقامت دین کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد فرض ہے. فرض اور ہے، نصب العین اور. فرض نماز ہے، اولین فرض ہے. فرض روزہ ہے، بڑا بنیادی فرض ہے. فرض زکوٰۃ ہے، بڑا بنیادی فرض ہے. صاحب استطاعت کے لیے فرض حج ہے، بہت اہم فرض ہے، جس کے لیے وعید آئی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود یہ فریضہ ادا نہ کرے وہ گویا کہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے کفر کے دائرے میں قدم رکھ دیتا ہے. قانوناً نہیں، حقیقت کے اعتبار سے. بس صرف اس میں افراط و تفریط یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ فرض صرف یہ ہے. فرض پوری زندگی میں اللہ کی بندگی بھی ہے. فرض دعوت و تبلیغ بھی ہے، ہر بندے کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے. اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی استعداد، اپنی اپنی ذہانت، فطانت، اپنی علمی سطح جو بھی ہے اس کے اعتبار سے حق کی تبلیغ، حق کی اشاعت. اور سب سے اونچا فرض اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی. اونچا کہا ہے میں نے، اس کو ذہن میں رکھیے. 3 منزلہ عمارت ہو تو سب سے اونچی منزل تیسری ہے، لیکن اہم ترین منزل پہلی ہے. اس سے بھی اہم تر وہ بنیاد ہے جس پر یہ ساری عمارت کا بوجھ ہے. بنیاد کمزور ہو، اوپر آپ نے کتنا ہی اعلیٰ میٹیریل لگا دیا ہو، عمارت کمزور ہے. پہلی منزل مودی ہے، اوپر آپ نے کتنا ہی سیمنٹ لگا دیا ہو، عمارت مودی ہے. لیکن بلند ترین منزل تیسری ہے. ان دونوں چیزوں کو بیک وقت نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے. اہم ترین پہلی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے بنیاد ہے، لیکن بلند ترین تیسری ہے. لیکن یہ سب کے سب فرائض دینی ہے.
اگر ان میں سے کسی کو بھی وہاں سے ہٹا کر نسب العین کے درجے پر لے آیا جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ باقی سب اس کے تابع ہو جائیں گے، باقی سب کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی، باقی سب جو ہے وہ گویا کہ اس کا ذریعہ بن جائیں گے، ان کی فرضیت مستقل نہ رہے گی، ان کی فرضیت اور اہمیت جو ہے وہ تابع ہو جائے گی اور ثانوی بن جائے گی۔ یہ مغالطہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ نسب العین صرف ایک ہے اور وہ ایمان کا لب لباب ہے کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، یہ ہماری کل جد و جہد کا اصل مقصود و مطلوب۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے پھر جیسا کہ الفاظ آ گئے، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے انسان تیار، یہ ہاف ہارٹڈ نہ ہو، یہ جزوی نہ ہو، یہ عافیت کوشی کے ساتھ نہ ہو، یہ ریزرویشنز کے ساتھ نہ ہو، یہ تحفظات کے ساتھ نہ ہو، بلکہ یہ کہ ہمہ وقت ہمہ تن، تن من دھن انسان لگانے کے لیے آمادہ ہو، جس کے لیے کہ دیکھیے ایمان کا یہ لب لباب جس پر گفتگو ہو چکی ہے مسجد میں، وہ لب لباب قرآن مجید کے الفاظ میں کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ اس کا حاصل ہے، یہ اس کا لب لباب ہے۔ اسی کو حضور نے کیسے ادا فرمایا؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ حاصل کیا؟ ہم اللہ کے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ اگر انسان اس جگہ تک پہنچ جائے تو گویا کہ ایمان کی تو صحیح بنیاد قائم ہو گئی۔ اسی کو سورہ توبہ میں یوں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ ایمان تو در حقیقت ایک بیع و شراء ہے، ایک سودا ہے، ایک لین دین ہے، ایک معاہدہ ہے۔ فقہ میں اسے ہم بیع سلم کہیں گے۔ وہ بیع ہے کس بات کی؟ کہ بندہ اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، اللہ اس کا خریدار ہے، قیمت اس کی جنت ہے۔ بیع سلم کیوں کہا؟ کہ یہ قیمت جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، فوری طور پر نہیں ہے۔ نقد جو بیع ہوتی ہے اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، یہاں تھوڑا سا تاخیر کا معاملہ ہے۔ وہ تاخیر ویسے تو کیا پتا کہ آج ہی موت آ جائے، لیکن یہ کہ بہرحال فرق دو عالموں کا ہے، عالم دنیا عالم آخرہ۔ عالم دنیا میں جان اور مال لگاؤ، عالم آخرہ میں جنت لو، تو بیع سلم نہیں۔ تو تعبیر کے مختلف اسلوب ہیں، مختلف انداز ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، حقیقت کو سمجھیے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایمان کا لب لباب ہم اللہ کے ہیں اور ہمارا سب کچھ، میرا سب کچھ میرے خدا کا، میں نے اسے فروخت کر دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ وہ بھی سورہ صف کی آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اب یہ کہ فرض کر لیجئے اس وقت، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے، اور مجھے الفاظ یاد آئے ہیں انجیل میں حضرت مسیح کے ایک وعظ میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت مسیح کا وعظ ہو، اس لیے کہ انجیل کی ترتیب جو ہے وہ اس نہج سے ہو گئی ہے
کہ جیسے اگر آپ فرض کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کہیں ایسا ہو گیا ہوتا کہ قرآن مجید کو حضور نے اس طرح علیحدہ مرتب کر کے امت کے حوالے نہ کیا ہوتا، اور اگر خدا نہ خواستہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور سیرت نبی یہ سب گڑبڑ ہو جاتی، تو یہ حال ہے اصل میں انجیل کا۔ اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو بذریعہ وحی انہیں عطا ہوئی، وہ ہیں جو انہوں نے خود بیان فرمایا، جسے ہم اپنی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں۔ پھر واقعات بھی ہیں ان کی زندگی کے کہ جس سے اس کو ایک سیرت کی شکل دے دی گئی ہے۔ تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، مانگو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ کھولا جائے گا۔ تو اللہ سے مانگیے یہ توفیق کہ ہم اس معیار پر آئیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اب وہ جو ہائیسٹ منزل ہے اقامت دین، پہلی دو منزلوں سے ہو کر وہاں جانا ہے، لیکن نگاہ بلند رکھنی ہے، اپنے ہدف اس جد و جہد کا پیش نظر رکھنا ہے کہ جانا ہے وہاں۔ تو کیسے جائیں گے؟ یہ ہے جو بات شروع ہوئی۔ اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں، وہ کیا کریں؟ اب یہ 3 ضرب 3 کا یہ ہندسہ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، 3 باتیں پھر 3 باتیں پھر 3 باتیں۔ پہلی 3 باتیں کیا؟ نمبر 1، سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے، اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کریں۔ پہلا کام یہ، وہی پہلی منزل، عبادت رب، اسلام، تقوی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اس میں یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اپنی ذات اور اپنا دائرہ اختیار۔ اپنی ذات پر تو اختیار ہے کہ نہیں؟ بھارت میں بھی کوئی مسلمان کو نماز پڑھنے سے تو نہیں روکتا، کوئی مسلمان کو داڑھی رکھنے سے تو نہیں روکتا، تاحال نہیں ہے۔ کسی بھی دنیا کے خطے مسلمان پر یہ پابندی نہیں، یہ پابندی مسلمان ممالک میں تو لگتی نہیں ہے۔ نقاب اوڑھنے پر بچیاں کالجوں یونیورسٹیوں سے آج بھی نکالی جا رہی ہے، نام نہاد مسلمان ملکوں میں، لیکن جن کے خوف سے ہم نے ملک کو تقسیم کروایا، اس ملک میں تاحال ایسی کوئی پابندی لگی نہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں آپ آزاد ہیں، جو چاہیں، یہاں بھی آپ آزاد ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ من پاپی ہو، نیت میں فطور ہو، ماحول سے مرعوبیت ہو، یہ تو داخلی بات ہے، آپ کا فیصلہ ہے۔ تو پہلے اپنی ذات، نمبر 2 اپنا دائرہ اختیار، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر آپ کسی خاندان کے سربراہ ہیں تو یہ دائرہ اختیار ہے آپ کا۔ یہاں اگر آپ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ زبان سے یہ دعویٰ کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر غالب ہو جائے۔ یہ ہوگا وہ لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو، اللہ کی بیزاری کو بڑھانے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ تو پہلا قدم تو یہ، شرط اول قدم این است کے مجنون باشی۔ لوگ دقیانوسی کہیں سر آنکھوں پر، لوگ نجد پسند کہیں سر آنکھوں پر، لوگ کہیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، برداشت کیجئے۔ آخر میں نے سنا کہ نہیں سنا؟ 7 دن متواتر یہ باتیں بیٹھ کر سٹیج پر سنی کہ نہیں سنی؟ اپنے اہتمام سے اجتماع کیا ہے، وہاں سنا ہے، سننا پڑے گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا۔
اے مسلمانوں تمہیں سننی پڑیں گی نہایت اذیت بخش باتیں، اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی۔ حضور سے کیوں کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے لا تعلق اختیار کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، اس لیے کہ ابھی تو انہیں سمجھانے کا حق ادا کرنا ہے۔ ابھی تو یہ وحشی جانوروں کے مانند بدکے ہوئے ہیں۔ سورہ مزمل کے بعد مدثر ہے، اسی میں یہ الفاظ آئے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ ان گدھوں کے مانند ہیں، جنگلی گدھوں کے مانند جو بدک رہے ہیں۔ یہ بدک رہے ہیں فی الحال، یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ ان سے لا تعلقی اس معنی میں نہیں اختیار کریں گے کہ جاؤ تم دفع ہو، لکم دینکم ولی دین، وہ مرحلہ آئے گا بہت بعد میں۔ ابھی یہ ہے کہ ان سے امیدیں منقطع کر لیں، ان سے دلی محبتوں کے رشتے کاٹ لیں، لیکن مستقل ترک تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حجر جمیل خوبصورتی کے ساتھ لا تعلق۔ قالوا سلاما، سلام کہہ کے علیحدہ ہو جانا، کہ پھر منتظر رہیں گے، پھر دیکھیں گے کب بہتر موقع ہو، کب طبیعت میں آمادگی ہو، یہ کچھ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار۔ یہی بات کہی گئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، رنج ہوتا تھا، صدمہ ہوتا تھا۔ بہرحال پہلا قدم یہ جان لیجئے، اگر اس کو کوئی سر کرنے کو تیار نہیں اور اگلی منزل کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو احمق ہے، پاگل ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں اضاع العمر فی طلب المحال، ایک محال طلب میں اپنی عمر ضائع کر رہا ہے انسان۔ پہلا قدم یہ، سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے، یہ پوری طرح کی ذرا وضاحت کر دوں۔ اس میں بھی مغالطہ ہو سکتا ہے، اس میں انسان اگر معیار بنا لے گا شیخ عبد القادر جیلانی کو، جب تک وہاں نہ پہنچوں مجھے اگلا قدم نہیں اٹھانا، تو اگلے قدم کی نوبت آئے گی نہیں۔ اس کا ایک معیار کم سے کم فرائض کا پابند اور حرام چیزوں سے مجتنب، یہ تو کم سے کم ہے۔ نوافل کی بات، مستحبات کی بات، چلیے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے یہ پودا بھی پروان چڑھے گا، لیکن یہ کہ پہلی شرط تو یہ ہوگی فرائض کی ادائیگی، حرام چیزوں سے اجتناب۔ دو شرطیں پوری کرے انسان، اور نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے دائرہ اختیار میں بھی شریعت اسلامی کو نافذ کرے، اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں۔ یہ دو کشمکشیں اس لیول پر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ خدا کا سب سے بڑا باغی تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا روم کا شعر میں نے یہاں نقل کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ کیا مراد؟ میرا حکم چلے گا یہاں، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حلال کیا حرام۔ اسی طرح میرا نفس کہتا ہے کہ یہ وجود میرا ہے، اس پر میری خواہش چلے گی، میری مرضی، میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام۔ تو نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں درویش ہوں، میرے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، زبان سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن نفس میرا یہی کہتا۔ دوسری بات، نفس کے جہاد کے ساتھ معاشرے کے ساتھ مجاہدہ، اس کا رخ کچھ اور ہے۔ معاشرہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟
آپ کا خاندان، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کی برادری، آپ کا پڑوس، آپ کا محلہ، آپ کا شہر، آپ کی قوم، معاشرہ ہے۔ اس کا رخ کچھ اور، آپ کا رخ کچھ اور، ان کی سوچ کچھ اور، آپ کی سوچ کچھ اور، ان کے معیارات کچھ اور، آپ کے معیارات کچھ اور، ان کی قدریں کچھ اور، آپ کی قدریں کچھ اور، تو کشمکش ہوگی کہ نہیں؟ کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ اس میں دو ہی راستے ہیں۔ کم ہمت لوگوں کا راستہ کیا ہے کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ عافیت اسی میں ہے، آسانی اسی میں ہے، سہولت اسی میں ہے۔ اور باہمت لوگوں کا کیا ہے؟ فارسی میں وہ پہلی بات کیا ہوگی؟ زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ بے ساز۔ زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کر رہا، ہم آہنگی اختیار نہیں کر رہا، تو چلو تم اس کے ساتھ سازگاری کر لو، فرکشن ختم ہو جائے گی، تصادم ختم ہو جائے گا۔ لیکن باہمت اولو العزم لوگوں کا، یہاں قرآن کہتا ہے ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کی بات ہے، یہ اصحاب ہمت کا راستہ ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صاحب عظیمت لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ ستیس، زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کرتا تو اس سے لڑو۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اب اس میں تفصیلات کا جتنا چاہے رنگ بھر لے، اس وقت یہ پوری بات 9 باتیں چونکہ آج ختم کرنی ہے، لہذا اس پہلی بات میں اسی وضاحت پر اکتفا کر رہا ہوں۔ دوسرا قدم کیا؟ باہم دینی اخوت اور ایمانی محبت کے رشتوں میں بند کر آپس میں نہایت شفیق اور رحیم اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ ابھی یہ صرف اخوت کی بات آئی ہے، سیدھی بات ہے 2 اور 2 4 کی طرح۔ کسی بامقصد انسان جس کی زندگی کا کوئی رخ معین ہو، اس کی محبتوں اور عداوتوں، نفرتوں اور دلی رشتوں کا ایک معیار معین ہو جاتا، از خود ہوتا۔ ایک حلقے سے کٹے گا، ایک سے جڑے گا، ایک سے دلی محبت کا رشتہ منقطع ہوگا اور دوسرے کے ساتھ قائم ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے مختلف اسلوب میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح میں، سورہ مائدہ میں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ میں نے یہاں چونکہ آیات کوٹ نہیں کیے اس لیے کہ اس کو بہت وسیع پیمانے پر پھیلانا ہے۔ بے حرمتی کا اندیشہ ہمارے درسوں میں، ہماری تحریروں میں، ہمارے کتابوں میں، ہمارے کیسٹس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اس وقت خلاصہ درکار ہے۔ اقبال کا خوبصورت مصرع ہے، شعر ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید کے الفاظ یاد کیجئے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا، ایمان کا جو تکمیلی مقام ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، وہی بات ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ۔ تیسرا سٹیپ، کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم و ارادہ اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل و دماغ گواہی دے دیں، ہجرت و جہاد اور سمع و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائے۔ دیکھیے پہلی بات کیا تھی؟ اخوت، برادرہڈ۔ اگلا قدم ہے تنظیم،
ڈسپلن، نظم، سم و طاعت والا نظم۔ میں نے چونکہ آج جمعے میں ابتدا میں آیات اور احادیث پڑھ دی تھی، اس لیے آج میں نے ابتدا میں ان کا اعادہ نہیں کیا دوبارہ اس وقت۔ آمرکم بخمس، حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور نے فرمایا مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ، مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت، ان دونوں کے حوالے سے مشکات شریف میں موجود ہے، جو حدیث کا پرائمر ہے، حدیث کی اولین کتاب ہے جو سب پڑھتے ہیں۔ یہ جو ڈسپلن، سمع و طاعت اور اس کے لیے ہجرت و جہاد، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اول تو یہ کہ کس کے ہاتھ پر کی جائے اس کی کچھ شرائط ہے۔ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، یا تو منتظر رہیے مرد ازغیب، منتظر رہیے ظہور مہدی کے، منتظر رہیے نزول عیسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگر یہ نہیں اور ہرگز نہیں ہے تو پھر اب نبی نہیں آئے گا، معصوم کوئی نہیں ہوگا۔ اس معنی میں کامل کہ کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو، کہیں اعتراض کی گنجائش نہ ہو، وہ نہیں ملے گا۔ اس کی تلاش کریں گے تو گویا کہ فرار اختیار کریں گے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سے۔ لہذا عملی شکل کیا ہے وہ یہاں بحمداللہ بڑے جامع الفاظ میں آ گئی۔ 3 باتوں پر اس کے بارے میں دل اور دماغ گواہی دے دیں۔ 2 ہی چیزیں انسان میں ہیں، دماغ صغرا کبرا جوڑ کر نتیجے نکالتا ہے، دل میں براہ راست، جسے آپ وجدان کہتے ہیں، انٹیوشن کہتے ہیں، وہ سپونٹینیس ہوتا ہے۔ وہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ کسی سلسلہ استدلال کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات دماغ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دل اسے قبول نہیں کرتا۔ بسا اوقات دل ایک بات مانتا ہے، دماغ اس کے لیے دلائل نہیں فراہم کر سکتا۔ مولانا محمد منظور نعمانی نے ایک مرتبہ بڑی پیاری بات کہیں لکھی تھی کہ اصل بات تو دل کے بدلنے کی ہے، دماغ تو کرائے کا وکیل ہے جو صرف دلائل فراہم کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وکیل کے پاس کسی بھی مقدمے کا مدعی چلا جائے تو اس کے لیے حاضر ہے دلائل کا انبار، اور اگر مدعا علیہ چلا گیا ہو تو اس کے لیے حاضر ہے دلائل کا انبار۔ تو بڑی پیاری انہوں نے یہ نسبت قائم کی۔ بہرحال انسان میں 2 چیزیں ہیں، اس کا دماغ، اس کا دل، دونوں گواہی دیں۔ اس بات پر کہ جو شخص اس کے لیے کھڑا ہوا ہے اس میں ہے عزیمت، ارادہ ہے، آخر اس کی زندگی ہے، دیکھیے لگا رہا ہے یا نہیں، ڈٹا رہا ہے یا نہیں۔ نمبر 2 اصابت رائے، اس کے فکر سے اتفاق۔ تمام تفصیلات میں اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر کو اختلاف رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں، ہو گیا، رہا کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، ہوا، اس لیے کہ رہا کی بات تو غلط ہو جائے گی۔ اسیران بدر کے معاملے میں اختلاف ہوا کہ نہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر اختلاف کا ظہور ہوا کہ نہیں؟ بالکلیہ اتفاق، یہ تو تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں ممکن ہمیں نظر آیا ہے تو صرف وہ ایک شخص ہے، وہ جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وہ معلوم ہوتا کہ ہے ہی شیڈو، حضور کا عکس کامل ہے۔ کیا فرق ہوگا کسی شے میں اور اس کے سائے میں؟ وہ ہے ایک مستثنا بات، لیکن یہ کہ باقی تو
کہیں نہ کہیں کسی مرحلے پر کوئی اختلاف کسی بات میں ہو جائے. اصل شے کیا ہے؟ بحیثیت مجموعی اس کی سوچ، اس کے فکر سے اتفاق. تیسری بات، اس کے خلوص و اخلاص پر دل گواہی ہے. اگرچہ یہ راز ہے بندے اور رب کے درمیان، کوئی تیسرا نہیں جان سکتا. کسی کے دل کو چیر کر آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ فیصلہ ضرور کرتے ہیں. کسی سے معاملہ کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، ادنا سے ادنا معاملہ کرتے ہوئے بھی ایک رائے قائم کرتے ہیں، یہ شخص قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جا سکتا ہے یا الحزم فی سوء الظن والا معاملہ کرنا پڑے گا، احتیاط سوء ظن میں. یہ دل ضرور گواہی دیتا ہے. تو اگر یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں کہ دل و دماغ کی متفقہ گواہی مل جائے کسی شخص کے عزم و ہمت پر، کسی کی اصابت رائے پر، کسی کے خلوص و اخلاص پر، تو اب اس کے ہاتھ پر ہجرت و جہاد اور سمع و طاعت فی المعروف کی بیعت کرے. یہ الفاظ ذرا صفحہ 7 پر نوٹ کر لیجئے، ان کی وضاحت ہے مختصر ترین. میں اپنے طور پر بیان کرنا شروع کروں گا تو ایک موضوع پر زیادہ وقت نکل جائے گا. یہ خاکہ ہے ہمارے پاس اس وقت، یہ سینوپسس ہے. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے ہجرت کا آغاز ترک معاصی سے ہو جاتا ہے. آپ سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ کیا جواب دیا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. جھوٹ بولنا پسند نہیں، انہ لا یحب الکاذبین، چھوڑو جھوٹ بولنا. سود لینا دینا اسے پسند نہیں، بہت ناپسند ہے، شدید ناپسند، چھوڑو. جو شے اسے ناپسند ہے چھوڑو. ہجرت شروع ہو گئی. البتہ دل میں یہ نیت رکھنی ضروری ہے کہ اگر کبھی غلبہ دین حق کی جد و جہد میں ضروری ہوا تو اہل و عیال، گھر بار اور ملک و وطن سے بھی ہجرت اختیار کر لو. یہ نیت رکھنی ضروری ہے. یہ تین چیزیں میں نے اس لیے گنوا دی یہاں کہ شاید کسی کے دل میں یہ خیال ہو، مغالطہ ہو کہ شاید مہاجرین جو مکے سے گئے تھے وہ اپنا ساز و سامان لے کر گئے تھے یا اہل و عیال کو لے کر گئے تھے. کچھ نہیں، تو اکیلے نکلنا مشکل تھا. گھر بار اور اہل و عیال اور ساز و سامان کے ساتھ تو نہیں گئے، وہ تو سب ضبط کیا گیا. بعد میں سارا مال و اسباب ضبط کیا گیا اور اسی سے اس قافلے کے لیے سرمایہ جمع کیا گیا تھا جس قافلے کا ذکر آپ غزوہ بدر کے سلسلے میں سنتے ہیں. وہ تو کیپٹل بنا تھا اس قافلے کے لیے. سب کچھ چھوڑ کر جیسے مکھن میں سے بال جیسے کھینچ لیا جائے، اس کی نیت رکھنی ضروری ہے. ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی. اس کا دل میں ارادہ رکھنا لازم ہے. البتہ شروع کہاں سے ہو گئی؟ ترک معاصی. یہ ہجرت ہے. جہاد کیا ہے؟ اسی طرح حضور کے فرمان کے مطابق اصل جہاد تو اپنے نفس سے کرنا ہوتا ہے، جس کا ذکر ہم کرائے، مجاہدہ مع النفس. پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ جہاد کون سا ہے؟ یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ. نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست. تاہم دین کی دعوت و تبلیغ اور غلبہ و اقامت کی جد و جہد میں جان اور مال کھپانے کی جملہ صورتیں جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہیں. جان اور مال کھپانا، یہی دو الفاظ آپ کو ملیں گے. جہاں لفظ جہاد آئے گا جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم،
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ. جان اور مال کھپے گی کس لیے؟ دین کی نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ اور دین کے غلبہ و اقامت کی جد و جہد. اسی کے لیے تو اللہ وہ جان اور مال خرید چکا ہے. اب تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو امانت ہے. ایک شخص آپ سے ایک سودا خرید لیتا ہے، کہتا ابھی رکھیے اپنے پاس، میں جب مانگوں گا دے دیجیے گا. اب یہ کیا ہے؟ بیچ تو چکے، اب یہ امانت ہے. تو اگر ایمان کا سودا کیا ہے تو سودا تو ہو چکا، دے چکے جان اور مال. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب اللہ نے کہا ہے یہ تمہاری جان اور تمہارا مال جو میرا ہو چکا، اب اس کو لگاؤ اللہ کے میرے دین کی نشر و اشاعت، میرے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد. اس میں اگر پہلو تو ہی کریں اور اب بچا بچا کر رکھے تو یہ اس سودے کی خلاف ورزی ہے. فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ. جو کوئی خلاف ورزی کرے گا اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا. تو جہاد میں یہ سب چیزیں آ گئی. البتہ اس میں بھی ایک البتہ ہے، دل میں یہ آرزو رکھنی ضروری ہے کہ کبھی خالص اللہ کے دین کے لیے قتال کی نوبت آئے تو اس میں حصہ لوں اور اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر شہادت کا رتبہ حاصل کروں. حضور کی احادیث بارہا سنائی ہے میں نے آپ کو. خود آپ کی اپنی تمنا، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میری بڑی خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور خدایا ہاں کرم بارے دیگر کن، پھر مجھے ایک مرتبہ یہ سعادت نصیب ہو، یہ لذت حاصل ہو. اور دوسری طرف وہ حدیث، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کے سینے میں شہادت کی تمنا نہ تھی، قتال فی سبیل اللہ کی آرزو نہ تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق. تو نیت یہ رکھنی ضروری ہے. لیکن جہاد شروع کہاں سے ہو گیا؟ مجاہدہ مع النفس سے. دو اصطلاحات واضح ہو گئی. سمع و طاعت کیا ہے؟ سمع و طاعت سے مراد ہے حکم سننا اور اس پر بے چون و چرا عمل کرنا. سمع و طاعت، سنو اور اطاعت. فاسمعوا واطیعوا سمعنا واطعنا اذ قلتم سمعنا واطعنا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. یہ دونوں الفاظ بریکٹ ہو کر آتے ہیں، اور یہ گویا کہ ایک سپونٹینیس، فوری سنو اور مانو. ایک کیا ہوتا ہے کہ سنو پھر جرا کرو، صحیح ہے کہ غلط ہے، اگر دماغ مان لے کہ صحیح ہے تو مانو. یہ معاملہ کہیں اور چلے گا یا نہیں چلتا. سنو اور مانو، سمع و طاعت اس کا نام. البتہ یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو غیر مشروط ہے. جو حکم ہو کوئی اس کے اندر اضافی قید نہیں ہوگی، کوئی فی المعروف نہیں، کوئی شرط نہیں، جو حکم دے. لیکن آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی انسان کو انڈر لائن کر لیجئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے لیے بھی بات یہی تھی. اب اور کس کے لیے کیا معاملہ؟ مستثنا اور کون ہوگا؟ ابو بکر بھی مستثنا نہیں تھے، عمر بھی مستثنا نہیں تھے، علی بھی مستثنا نہیں تھے، عثمان بھی مستثنا نہیں تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو باقی سب کے لیے فی المعروف کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. معروف کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے واضح طور پر خلاف نہ ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. معروف ہو، اس کے دائرے کے اندر اندر ہو، ماننا پڑے گا. کوئی تدبیر کی بات ہے، آپ کو اختلاف ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے. حلال یہ بھی ہے، حلال یہ بھی ہے، جائز یہ بھی ہے، جائز یہ بھی ہے. لیکن ہر شخص کی عقل ہے، ہر شخص کی سوچ ہے، ہر شخص کا مزاج ہے. ایک کے نزدیک یہ بہتر ہے، ایک کے نزدیک یہ بہتر ہے. وہاں جس سے بیعت کی ہے اس کا حق ماننا ہوگا کہ اپنی بات ضرور کہیے، اپنی رائے دیجئے، پوری قوت سے دیجئے، لیکن پھر
یہ پہلے سے تسلیم کر لیجئے کہ جو فیصلہ اس کا ہوگا وہ مانوں گا، الا یہ کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر، پھر لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ البتہ اس سے باہمی مشاورت کی نفی نہیں ہوتی، جو نہایت ضروری اور لازمی ہے، باہمی مشاورت، وہ صاحب امر بھی مشورہ کرے، اس میں حضور بھی مستثنا نہیں رہے، شاورہم فی الامر، حضور نے حکم، حضور کو حکم ملا ہے کہ مشورہ کیا کیجئے ان سے، اس سے اپنائیت کا احساس ابھرتا ہے، تربیت بھی ملتی ہے۔ یہ میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ صحابہ اور حضور کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی تربیت اس طریقے سے ہوئی، ان سے مشورہ لیا گیا، ورنہ تو ان کی قواعد فکری اور ذہنی جو ہے زنگ آلود ہو جاتی۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے چل سکتے تھے نا، محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوچنے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی رائے کاہے کو پیش کرنی ہے؟ یہ مغالطہ اگر کسی اور انسان کے بارے میں ہو جائے تو نہایت خوفناک ہے۔ میں اس کا واقعہ بھی آپ کو ایک بتاؤں گا، یہاں صرف یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا تھا، اگر ہوتا تو منطقی ہوتا، معقول ہوتا، 100% درست ہوتا، لیکن ایک نتیجہ تو نکلتا کہ ذہنی صلاحیتیں صحابہ کی زنگ آلود ہو جاتی، پھر حضور کے وصال کے بعد پھر اب وہ مشین جو جام ہو چکی ہو چلتی تو کیسے چلتی؟ اب نئے حالات ہیں، نئے مسائل ہیں، اجتہادی صلاحیت کیسے بروئے کار ہوتی؟ یہ اس کے لیے مشورہ تھا، یہ تربیت تھی صحابہ کرام۔ لیکن حضور کے بعد تو اب یہ لازمی ہے۔ واقعہ میں نے پڑھا ہے، میں نہیں کہہ سکتا اس حد تک صحیح ہے غلط ہے، لیکن غلام رسول مہر صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا سید صاحب کے بارے میں۔ تحریک شہیدین میں محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ غلو پیدا ہو گیا تھا، اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس واقعے سے سمجھیے۔ ایک شب خون تھا جس کے لیے پہلے سے پروگرام بنایا جا چکا تھا، جاہل پٹھان کچھ گمراہ مولویوں کے فتوے سے متاثر ہو کر کہ یہ لوگ جو ہے سید صاحب اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھی یہ وہابی ہیں، واجب القتل ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا، ایک رات مقرر کر لی، بٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ فلاں بستی میں ہے، کچھ فلاں قریے میں ہے، کہ ایک ہی وقت میں ان سب کو ختم کر دیا۔ اس کی کہیں سے سانگن مل گئی کسی ایک صاحب کو، انہوں نے فوراً پیغام بھیجا سید صاحب کے پاس، آدمی دوڑایا، جاؤ فوراً اطلاع دو۔ وہ جب پہنچا ہے تو سید صاحب رات کو اپنا جو خلوت کا ان کا جو بھی جگہ تھی وہاں وہ جا چکے تھے سونے کے لیے یا یاد الہی کے لیے، یہ تو اب اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ اب اس شخص نے یہ سوچا کہ میں جو ڈسٹرب کروں سید صاحب کو، وہ تو روشن ضمیر ہے، ان کو تو کشف ہوتا ہے، تو یہ چیز تو خود بخود ان کے علم میں آ جائے گی، میں خام خواہ مخل ہوں ان کے آرام میں یا ان کے شغل میں، کیا پتہ اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہوں، اور میں اس کو اس سلسلے میں کوئی انقطاع کا سبب بن جاؤں، لہذا اس نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا اہم پیغام، چنانچہ بر وقت کوئی تحفظ نہیں ہو سکا، اور سینکڑوں جن میں سے ایک ایک جان نہایت قیمتی تھی، کہاں سے چل کر کہاں پہنچے ہوئے لوگ، بہار اور یو پی کے میدانوں کے یہ رہنے والے، اور کتنا سفر طے کر کے گئے تھے، پورا راجپوتانہ، پورا ریگزار سندھ کا، پورا افغانستان، اور تب پہنچے تھے، سینکڑوں ایک رات میں شہید ہوئے۔ یہ وہ غلو ہے، عقیدت کا غلو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہونا ہے کسی کے لیے بھی، بلکہ یہ اس سے باہمی مشاورت کی نفی نہیں ہوتی جو نہایت ضروری اور لازمی ہے۔
البتہ ایک مشاورت یہ ہوتی ہے کہ اب کاؤنٹنگ آف ووٹس سے فیصلہ ہوگا، اقلیت اور اکثریت سے فیصلہ ہوگا، وہ دوسرا نظام ہے، وہ یہ نظام نہیں ہے۔ مشورہ ہو، رائے دو، اس کے بعد اب فیصلہ صاحب عمل کا۔ اس رائے دینے میں کوئی کمی اپنی طرف سے کوتاہی، کسی کی عقیدت کے فرط عقیدت سے، کسی کی محبت کے غلوم میں، کسی سے مرعوب ہو کر زبان کو بند نہیں کرنا۔ آخری لفظ بیعت، بیعت کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے جس کی بہت سی قسمیں نبی اکرم اور سلف صالحین صلی اللہ علیہ وسلم رحمہم اللہ سے منقول و معصور ہے۔ اس بیعت جہاد سے بیعت ارشاد و سلوک کی نفی نہیں ہوتی۔ ایک بیعت وہ ہے جو کسی مرشد کے ہاتھ پر اپنی اصلاح ذات کے لیے، اصلاح نفس کے لیے، اس پہلے قدم کے لیے، کسی کی مضبوط ہمت سے خود ہمت حاصل کرنے کے لیے، کسی قوی ارادے والے سے اپنے ارادے کی تقویت کے حصول کے لیے اس سے رشتہ جوڑا جائے، وہ بھی بیعت ہے۔ وہ بیعت سلوک ہے، بیعت ارشاد ہے، وہ علیحدہ شے ہے، یہ علیحدہ شے ہے، یہ بیعت جہاد ہے اور بیعت سب و طاعت فی المعروف ہے۔ بلکہ یہ دونوں بیعتیں جدا جدا بھی ہو سکتی ہیں اور یکجا بھی۔ یہ الفاظ جب آپ نے سمجھ لیے تو اب ایک حدیث سن لیجئے جو میں نے پڑھ تو دی تھی اپنے خطاب جمعہ کے شروع میں، حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی السمع والطاعت، کہ سنیں گے اور مانیں گے، بصر و چشم تعمیل کریں گے، فی العسر والیسر، تنگی میں بھی آسانی میں بھی۔ اندازہ کیجئے اس ایک حدیث کا۔ واقعہ یہ ہے کہ جتنا جتنا میں اس پر غور کرتا ہوں اس کی عظمت کا انکشاف ہوتا، کس طرح احاطہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے الفاظ حضور نے تلقین فرمائے ہوں گے، ان الفاظ میں بیعت کرو، لیکن کس طرح حضور نے احاطہ کر لیا، باندھ لیا ہے۔ نظم جماعت اسی کا نام ہے، ڈسپلن اسی کو کہتے ہیں، کسا ہوا ڈسپلن، آرمی ڈسپلن، مضبوط نظم۔ یہ نہیں صاحب مشکل ہے، اس وقت تنگی ہے، نہیں، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت میں آمادگی ہو اور چاہے طبیعت میں آمادگی نہ ہو اور طبیعت کو مجبور کرنا پڑے۔ اس کو بھی نوٹ کیا آپ نے؟ ایک اجتماعی معاملہ ہے، جیسے میں عرض کر چکا، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی مباح، یہ بھی مباح۔ آپ کی رائے دائیں طرف جانے کی تھی، صاحب امر نے فیصلہ کیا بائیں طرف جانے کا۔ اب یہ بالکل فطری بات ہے کہ اگر تو دائیں طرف کا فیصلہ ہوتا تو آپ خوب انشراح کے ساتھ اس راستے پر چلتے کہ آپ کی رائے بھی یہی تھی، اور جب وہ فیصلہ ہو گیا بائیں طرف جانے کا تو اب انشراح نہیں ہوگا، نشاط طبع جس کو کہتے ہیں، بھی آمادگی نہیں ہوگی۔ لیکن اس دلیل سے آپ کہتے ہیں کہ اب ہم تو نہیں چلتے، تو دائرہ اطاعت سے خارج ہوگا۔ چاہے طبیعت آمادہ ہو، چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے، ہر حال میں مانیں گے۔ غور کیجئے، پہلے سے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کہیں کوئی اعتراض کرنے کی، جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تیسری بات جو جماعتوں میں ہمیشہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ ایک لشکر بھیج رہے ہیں، اس میں سینئر لوگ بھی ہیں، کوئی بالکل حال ہی میں آیا ہے وہ بھی ہے، اس نئے کو اس کا امیر بنا دیا۔ وہ جو سینئر لوگ ہیں سوچیں گے نا کہ ہم پر ترجیح دی گئی۔ یہ نوٹ کیجئے، کوئی بھی ہو نفس لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ حضور کے زمانے میں بھی جہاں منافقین بھی تھے،
یہ ساری کیفیات ہوتی تھی کہ نہیں؟ حضرت اسامہ ابن زید کو جب مقرر کیا ہے مرض وفات میں، جو لشکر تیار ہو رہا ہے، اس پر چیمے گوئیاں ہوئی، یہ کل کا چھوکرا نوجوان، اور ایسے ایسے جلیل القدر اور ایسے ایسے بزرگ اور معمر صحابہ کے اوپر قائد یہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امتحان تھا اس نظم و ضبط کا جو محمد الرسول اللہ نے لیا اپنے ساتھیوں کو۔ کچھ لوگ ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ جماعت جو تیار کی تھی، وہ نیوکلیس جو محمد نے تربیت دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس میں پاس ہوا، کامیاب ہوا۔ چنانچہ جب آپ کے انتقال کے بعد جب بالفعل روانگی ہوئی ہے لشکر کی، اور حضرت ابو بکر نے جب رخصت کیا ہے، تو نقشہ آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے جا رہے تھے ساتھ، کہاں ابو بکر کہاں اسامہ، اسامہ سوار ہیں اور ابو بکر ہدایات آخری دیتے جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے۔ یہ ہے اعلی اثرت علینا۔ کبھی اس دل میں اس خیال کو بھی نہ آنے دینا کہ ہمارا حق تھا دوسروں کو دے دیے، پہلے ہی سے ہاتھ دھو لو، کوئی امنگ ہے نکال باہر کرو، کوئی قیادت اور سیادت اور عمارت کا شوق ہے دھو دو اس کو دل سے۔ وعلی اثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ، اور ہم جو بھی ذمہ دار ہوں گے اس ڈسپلن کے، ان سے کبھی جھگڑیں گے نہیں، جنہیں آپ مقرر کر دیں گے ہم ان کی بھی اطاعت کریں گے، فی المعروف ہوگی ان کی اطاعت۔ حضور کے زمانے میں بھی مطلق اطاعت صرف حضور کی تھی، باقی جو بھی آپ نے کسی کا امیر بنایا اس کی اطاعت مطلق نہیں تھی، فی المعروف۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک لشکر بھیجا آپ نے، کچھ ساتھی تھے، ایک ان کے امیر کمانڈر، وہ کمانڈر تھے ذرا جلالی مزاج کے، کسی بات پر ناراض ہو گئے ساتھیوں سے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اختیار تو میرے پاس ہے نا، آخر صاحب امر تو ہوں میں، ان سے نبٹ لیتا ہوں۔ حکم دیا گڑھا کھودو، بہت بڑا کھود دیا، بہت سی لکڑیاں جمع کرو ڈالو اس میں، سب کر دیا، آگ لگاؤ، آگ لگا دی۔ اب حکم دیا کہ اس میں کود جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب معروف کے دائرے سے نکل گیا، اب یہ خودکشی ہے، نہیں مانا۔ حضور کے پاس معاملہ کیا، حضور نے تصویب کی، تائید کی۔ ظاہر ہوا کہ حضور کے زمانے میں بھی حضور کا مقرر کردہ امیر بھی ہو، لیکن وہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، اس کا بھی سب اطاعت تو ہے لیکن فی المعروف۔ تو وہاں بھی الفاظ ہیں، ہم نہیں جھگڑیں گے اہل امر سے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، سوا اس کے کہ تم دیکھو کہ کوئی کھلا کھلا کفر ہے جس کے لیے تمہارے پاس کھلی دلیل اللہ کی طرف سے موجود ہے۔ اور آخری بات اس بیت میں کیا ہے، وہ ہے اپنے ذہن اور فکر کو تالے نہ ڈال دینا۔ وَعَلَىٰ أَن نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ہم نے بیعت یہ بھی کی تھی، معاہدہ یہ بھی کیا تھا کہ جو بات حق ہوگی ضرور کہیں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے زبانوں پر تالے نہیں ڈالیں گے، کسی سے مرعوب ہو کر زبانیں بند نہیں کریں گے، کسی کے عقیدت کے غلو میں اپنی رائے کے اظہار سے نہیں رکیں گے۔ واقعہ یہ ہے، غور کر لیجئے، ایک انقلابی اسلامی جماعت کے لیے یہ حدیث مکمل دستور ہے۔ یہ تھی تیسری بات، کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم اور ارادے اور اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل و دماغ گواہی دے دے، ہجرت و جہاد اور سب و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائے۔ اب اس سے جو اجتماعی قوت وجود میں آئی وہ کیا کرے، یہ دوسرا سیکشن ہو گیا۔ دوسری تین باتیں، نمبر ایک، اس کے دو مرحلے ہوں گے۔ جب تک یہ قوت مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے
اور اس کے بعد بے کیا ہے؟ جب مناسب قوت فراہم ہو جائے. یہ جب جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بہت بڑا. مناسب قوت سے مراد کیا؟ ظاہر بات ہے کچھ تو ریشو پروپورشن رہے گی. قرآن مجید میں آیا ہے 1 اور 10 کا مقابلہ. پھر یہ کہ کمزوری ہے اب تمہارے اندر 1 اور 2 کا مقابلہ. لیکن یہ کہ بالکل ریشو پروپورشن سے آزاد ہو کر تو کام نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے یہ بنایا ہے، یہ عالم، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں. اللہ کو اختیار ہے جب چاہے قانون توڑ دے، لیکن اس کو معجزہ کہتے ہیں. وہ روز روز نہیں ہوا کرتا. اس معجزے کی بنیاد پر پلاننگ نہیں ہوتی. اس معجزے کو آپ اپنے لائحہ عمل کا ایک مستقل جز نہیں بنا سکتے. آپ کی پلاننگ، آپ کی اسسمنٹ، آپ کی پیش بندی، یہ ساری جو ہے جو بھی دنیا کے قوانین ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر ہوگی. دیکھنا ہوگا طاقت کتنی ہے مقابلے میں، اس کا 10واں حصہ ہو. ہمارے پاس جمعیت فراہم ہو گئی ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے، نوٹ کر لیجئے کہ اس کے معیارات کیا ہوں گے. ابھی صرف یہ سمجھیے کہ اب 2 اس کی جد و جہد کے مراحل ہو گئے. ایک وہ جب تک وہ مناسب مقدار میں قوت جمع نہیں ہوئی. ایک وہ جب کہ یہ طے ہو جائے کہ اب ہمارے پاس مناسب طاقت ہے. اور اس میں نوٹ کر لیجئے یہ فیصلہ نبی کے لیے خود اللہ کرتا تھا، اور نبی کے بعد اب یہ فیصلہ اجتہادی ہوگا. اجتہاد میں خطا کا امکان بھی